ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن و احادیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور علماء کرام کی یہ تعلیمات ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض عین ہے. یعنی ہر کسی پر فرض ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے، صحیح معنوں میں پڑھنے کے لیے تجوید کا علم حاصل کیا جائے. جب ہم قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے قوانین کے مطابق درست پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا بھی ملے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ملے گی. قرآن پاک بھی جو ہے قبر اور حشر میں ہماری شفاعت کرے گا، نیکیاں بھی ملیں گی اور تلاوت قرآن کی بنیاد پر روحانی فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے. لیکن اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو غلط پڑھے اور ترتیل و تجوید کے قواعد کا خیال نہ کرے تو اسے نہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، بلکہ قرآن تو خود غلط پڑھنے والے پہ لعنت کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرآن کو جو غلط پڑھتا ہے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. جس طرح سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہونی چاہیے اس طرح تلاوت کرنا نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے اندر وہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چند مثالیں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ میں سے بھی، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہوں گا لیکن اپنا اپنا خود تجزیہ کرنا کہ وہ کیا ہے اور ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کا معنی کیا بن رہا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. کبھی کبھار ہم لوگ سورہ یاسین شریف کی آیت جو ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو ہم کبھی کبھار پڑھتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بہت سارے لوگ کھینچتے ہیں، عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کہیں کھینچنے کی، وہاں جبکہ کھینچنا نہیں چاہیے. اب لمن المرسلین پہ کیا ہے؟ صرف لام کے اوپر زبر ہے اور پھر من المرسلین. اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، اے محبوب بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ یاسین شریف کیا آتا ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لام کو اگر جلدی پڑھیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. بہت سارے لوگ اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. اب کبھی ہم جب ان کو ٹوکتے ہیں یہاں کھینچنا نہیں چاہیے تو وہ بہت اس کو ہلکا سا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں سارے لفظ برابر ہیں، حروف بھی برابر ادا ہو رہے ہیں، لیکن لام کو کھینچ دیا لا من المرسلین. جانتے ہو کیا معنی بن گیا؟
اگر انکا لمن المرسلین پڑھے تو معنی ہوا بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. اسی لام کو کھینچ کر کے اگر پڑھ دے لا من المرسلین، اتنا خراب معنی ہوا کہ آپ اردو میں کہنا نہیں چاہیں گے. اگر آپ پڑھ دیں انکا لا من المرسلین، اس کا معنی یہ بنے گا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ. کون مسلمان کہنا چاہے گا؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں. ایک مثال ہو گئی ہے. اب دیکھیں معنی فاسد اور کفریہ معنی بن گیا. کیوں؟ ایک الف کی وجہ سے. صرف ایک الف نے کفر کا معنی پیدا کر دیا ہے. ہم اس کو کتنا ہلکا لیتے ہیں. دوسری مثال دیکھیں، ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر، یہ سورۃ العصر کی آیت ہے، 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے. بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے، یعنی جو ایمان نہ لے کر کے آئے وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. یہاں پر بھی اگر لام کو کھینچ دیا جائے ان الانسان لفی خسر، پڑھتے ہیں لوگ بہت سارے، جہاں نہیں کھینچنا چاہیے وہاں کھینچتے ہیں. اب اس کا معنی جانتے ہو کیا بنے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا کہ انسان خسارے میں نہیں ہے. جبکہ اللہ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لے کر کے آئے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لایا خسارے میں نہیں ہے. تو گویا اللہ فرماتا ہے جو ایمان نہیں لایا وہ خسارے میں ہے. اور تم نے لام کو کھینچ کر کے پڑھا، کتنا جو ہے فساد کا معنی پیدا ہو گیا. ان الانسان لا فی خسر. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا وہ خسارے میں ہے، لیکن آپ نے لام کو کھینچ کر کے جب پڑھا تو یہ معنی بن گیا کہ انسان خسارے میں نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ معنی کتنا خراب ہے کہ کیا جو ایمان نہیں لائے گا وہ خسارے میں نہیں ہوگا؟ جبکہ ایمان نہ لانے والا نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. لیکن آپ ترتیل اور تجوید نہیں سیکھے، اس بنیاد پر کتنا خراب معنی پیدا ہو گیا وہاں پر. اسی طرح سے ایک مثال، انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر جو 3 آیتوں کی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی. اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر. یہ تو تلاوت ہے قرآن پاک کی. اس کو لوگ پڑھ دیتے ہیں انا اعطینا، نون کو کھینچتے نہیں ہیں جبکہ نون کے بعد الف ہے. انا اعطیناک الکوثر، اس کو کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ انا اعطینا پڑھتے ہیں. یہ اس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں. ان اعطیناکل، ان اعطیناکل. اب دیکھیں ان نا میں بھی نون کے بعد الف ہے، لوگ نہیں پڑھتے ہیں. اعطینا، طی کے بعد میں جو نون کھڑا زبر ہے یہاں پر بھی لوگ کھینچتے نہیں ہیں. ان اعطیناکل کوثر، تو پہلے والے نون کے بعد الف چھوڑا، دوسرے والے نون پہ جو کھڑا زبر ہے، جبکہ کھڑا زبر کو بھی الف کے برابر ہی کھینچا جاتا ہے. پڑھنا چاہیے تھا انا اعطیناکل کوثر، اس نے کیا پڑھ دیا؟ انا اعطیناکل کوثر. اب دونوں کا ترجمہ دیکھیں. اگر بندہ وہی پڑھے جو قرآن میں لکھا ہے، اب وہی تب پڑھے گا نا جب سیکھے گا. انا اعطیناکل کوثر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اس کا ترجمہ کب بنے گا؟ یہ جب ہم پڑھیں انا اعطیناکل کوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اور معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اگر کوئی اس طرح سے پڑھے انا اعطیناکل کوثر، نون کو دونوں جگہ نہ کھینچے. اب دیکھیں سارے لفظ برابر ہو رہے ہیں ادا، لیکن دونوں جگہ نون کھینچا نہیں، تو معنی کیا بن جائے گا؟ بے شک ان سب عورتوں نے آپ کو خوبیاں عطا کی ہیں. معاذ اللہ، ان سب. یا تو اللہ کو، کیونکہ محبوب کو خوبیاں دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے،
تو یا تو تم نے عورت اللہ کو کہا کیونکہ محبوب کو خوبی دینے والا اللہ ہی ہے، عورت کو اللہ کہا تب بھی کفر ہے، اور اگر یہاں عورت سے مراد اللہ نہیں ہے تو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ایسی ہے کہ کسی نبی نے بھی آپ کو خوبی نہیں دی ہے، اور اگر کوئی نبی مان بھی لیا جائے کہ اور نبیوں نے خوبی دی ہے تو عورت تو نبی بن نہیں سکتی ہے، لیکن یہاں الف نہ پڑھنے کی بنیاد پر، کھڑا زبر نہ پڑھنے کی بنیاد پر معنی کیا ہو گیا؟ بے شک ان سب عورتوں نے آپ کو خوبیاں عطا کی ہیں معاذ اللہ۔ اور اس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مثال سورۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ بھی قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کو بھی بہت سارے حضرات کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دونوں جگہ نون نہیں کھینچتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب دیکھیں اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو قرآن میں ہے، تو اس کا ترجمہ بنے گا بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جب اس کو اس طرح سے پڑھ دیا جائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو اس کا اب ترجمہ بنے گا بے شک ان سب عورتوں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے نازل کیا نا، اور اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں نے نازل کیا تو بندہ کافر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کر کے آپ یہ عقیدہ اپنا رہے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اس سے عقیدہ تو وہی ہے نا۔ فساد والا عقیدہ ایک غلط عقیدہ۔ مسلمانوں کا آج ہمارے لوگوں کا اکثر طبقہ زیادہ سے زیادہ، قرآن پاک کی ایک سورت اور ہے سورۃ الطارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، ایک سورہ ہے 30ویں پارے کے اندر۔ اکثر لوگ طا ادا نہیں کر پاتے ہیں، طا، یہ طا جو ہے وہ جو طا اور غا ہوتا ہے نا، طا اور غا، بہت سارے اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں طا کو، اور کیا پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ والطارق ہے کیا؟ والسماء والطارق، طارق ہے، اس کو ہم بہت معمولی لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں ہمارے اکثر لوگ؟ شاید و باید، یعنی پڑھنے والے صحیح کم تعداد ہے، غلط پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اس مسئلے کے اندر۔ والسماء والطارق پڑھ دیتے، والطارق۔ اب دونوں کا ترجمہ دیکھیں، اگر والطارق پڑھا جائے والسماء والطارق، اس کا ترجمہ بنے گا آسمان کی قسم، کیونکہ سما عربی میں آسمان کو کہتے ہیں، والسماء آسمان کی قسم، والطارق اور رات کو گرنے والے ستارے کی قسم۔ طارق کہتے ہیں اس ستارے کو جو رات میں گرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم جو ہے یاد فرمائی ہے، قسم اللہ نے یہاں پر اٹھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا والسماء والطارق۔ اگر طارق پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا آسمان کی قسم اور رات کو گرنے والے ستارے کی قسم۔ اور جب اس کو کوئی غلط پڑھ دے والسماء والطارق، اکثر لوگ پڑھتے ہیں نہ طا ادا ہے نہ قاف ادا ہے، جبکہ دونوں حروف مستعلیہ کے اندر آتے ہیں، یعنی انہیں موٹا پڑھا جاتا ہے اور ان کا مخرج ہی بالکل الگ ہے، یعنی وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اس کی جگہ بالکل الگ ہے، طا کا بھی الگ ہے، قاف کا بھی الگ ہے، لیکن وہ پڑھتے ہیں والطارق والطارق۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے والسماء والطارق، سما تو برابر ادا ہو رہا ہے۔ دیکھیں کچھ حروف عربی کے اندر ایسے ہیں جو بڑے آسان ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ زبان پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ حروف بہت ہی مشکل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ عرب میں بھی، کیونکہ عربی کے کلمات ہیں نا یہ، تو عرب میں بھی عرب والوں پر بھی کچھ حروف بہت بھاری ہیں۔ لفظ ضاد جو ہے، صاد اور ضاد،
یہ ضاد عرب والوں پر بھی بہت بھاری ہے. اعلی حضرت علیہ الرحمن نے صرف لفظ ضاد پر پورا رسالہ لکھا ہے. ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں صرف لفظ ضاد پر کہ ضاد کس طرح سے ادا کر رہی ہے. اعلی حضرت نے پورا اس پر رسالہ لکھا ہے. اردو کے اندر بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کچھ علاقوں کے اندر قاف کو، جیسے ہمارے ساؤتھ ایریا کے اندر قاف کو خا پڑھتے ہو. قاف ان سے قاف نہیں نکلے گا، وہ خا پڑھتے ہیں. اسی طرح سے بنگال سائیڈ میں چلے جائیں. میں کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کی میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اردو کے اندر بھی اب عربی تو اردو سے افضل ہے نا. تو جب اردو کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں بنگال سائیڈ وغیرہ کے اندر وہ جو ہے ان سے ڑا ادا نہیں ہوگا. اس طرح کے کافی علاقے ہیں جو ان کے لیے اردو میں بھی کچھ الفاظ بھاری ہیں. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ہے کچھ الفاظ بڑے بھاری ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر پریکٹس کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، تب جا کر کے وہ لفظ ہماری زبان پر بیٹھے گا. اب والسما تو آسانی سے ادا ہو رہا ہے، لیکن والطارق جو ہے، اب طا اور قاف یہ دونوں پریکٹس کرنے والے الفاظ ہیں. بیٹھ کر کے اب بندہ پڑھ دیتا ہے والطارق. اگر طارق پڑھیں تو معنی ہوگا رات کو گرنے والے ستارے کی قسم، لیکن اگر طارق پڑھ دے تو معاذ اللہ ترجمہ یہ بن جائے گا آسمان کی قسم اور چھوڑنے والے کی قسم. معاذ اللہ طارق کہتے ہیں چھوڑ، اس لیے کہتے ہیں نا نماز تارک نماز ہے، نماز کو چھوڑنے والا. تو طارق معنی ہوتا ہے چھوڑنے والا، اور طارق رات کو گرنے والا ستارہ. اللہ تعالیٰ اس ستارے کی قسم یاد فرما رہا ہے جو رات کو گرنے والا ہے، لیکن ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں طارق معاذ اللہ چھوڑنے والے کی قسم. تو اللہ تعالیٰ تو کسی اور چیز کی قسم یاد فرما رہا ہے اور ہم غلط پڑھ کر کے کیا کریں؟ چھوڑنے والے کی قسم. اس لیے ہم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 57. اب جو کہیں کہیں بہت آپ کو معلوم تھا، میں نے وہاں پہ آیت وغیرہ نہیں بتایا. اب یہ قرآن پاک کے درمیان کی ایک آیت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 57 ہے ندخلہم ظلا ظلیلا. ندخلہم، اس کو بہت سارے پڑھتے ہیں ندخلہم، ایک غلطی تو یہ بھی کرتے ہیں ندخلہم. اگر اس کو ندخلہم پڑھ بھی دیا خیلوہم، ندخلہم کیا ہے؟ ظلا ظلیلا. یہ وا جو ہے وا یہ بھی موٹا پڑھا جاتا ہے وا. اب ظلا ظلیلا اس کو بہت سارے پڑھتے ہیں ندخلہم ظلا ظلیلا، ظلا ظلیلا. اب دیکھیں را جو ہے را، دال را، ایک طا وا ہے، ایک دال رال ہے. اب جب ہم رال پڑھتے ہیں نا تو وہ آسانی سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مخرج ہے صرف اسی طرف دھیان دینا ہوتا ہے کہ زبان کا سرا اوپر کے دانت کے سرے میں لگ جائے تو رال ادا ہو جاتا ہے. لیکن اب وا جو ہے وا، طا کے بعد وہ وا ہے، اس کا بھی مخرج وہی ہے. رال کا بھی مخرج ایک ہی ہے، وا کا بھی مخرج ایک ہی ہے، لیکن رال جو ہے حروف غیر مستعلیہ میں آتا ہے، موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے، وا کو موٹا پڑھا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہو گیا. اب ہمیں یہاں پر کیا پڑھنا چاہیے؟ موٹا پڑھنا چاہیے ظلا ظلیلا. لیکن بندہ غلطی سے کیا پڑھ رہا ہے؟ ظلا ظلیلا، زال پڑھ دے رہا ہو. اب دونوں کے ترجمے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر ہم پڑھیں ندخلہم ظلا ظلیلا جو پڑھنا چاہیے تو ترجمہ بنے گا ہم ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو جنت میں ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. لیکن اگر اس کو پڑھ دیں ظلا ظلیلا ذال کے ساتھ میں تو اب ترجمہ یہ بن جائے گا معاذ اللہ ہم ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی. صدبار معاذ اللہ رب العالمین. یہ کفریہ معنی ہے، کیونکہ جنت میں سوائے عزت کے ذلت ہے ہی نہیں وہاں پہ. لیکن ہم پڑھ رہے ہیں ندخلہم ظلا ظلیلا، اس کو لوگ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رمضان میں 2-3 ختم کر رہے ہیں.
دو تین ختم کرنے والے ذرا اس پہ غور کر لیں، میں پوری قرآن کی نہیں، ندخلہم ظلا ظلیلا کو اکثر، اب مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، لیکن کیا مطلب قرآن بھی غلط پڑھتے رہے تو اچھا گمان رکھا جائے گا؟ اکثریت ہماری ان لوگوں کی ہے جو قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ جان بوجھ کر کے معاذ اللہ جنت کو ذلت والی، کیا جنت ذلت والی جگہ ہے؟ لیکن وہ پڑھ رہے ہیں ندخلہم ظلا ظلیلا، معاذ اللہ کہ ہم ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی، جبکہ اللہ فرماتا ہے وہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، اور سایہ کا معنی کب ہوگا؟ جب ظلن ظلیلا پڑھا جائے، اور ذلت کا معنی کب ہوگا؟ جب اس کو ظلن ظلیلا پڑھا جائے، زال کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، میں کسی سے بھی سنتا نہیں، خود ہی پڑھو، خود ہی سنو، ذرا پڑھو الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، ہاتھ اور ہا دونوں میں فرق ہے۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، بیچ حلق سے عین ہا، دونوں کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے، جگہ بھی الگ الگ ہے اور دونوں کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ہا کے ساتھ میں۔ اچھا اگر اس کو کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کو اگر اس طرح سے پڑھ دیا جائے الحمدللہ، تو معاذ اللہ معنی بدل جاتا ہے۔ آپ پڑھیں الحمدللہ ہا کے ساتھ، جو ہا درمیان حلق سے نکلتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ جانتے ہیں کیا بنے گا؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہی تو ہم کہنا چاہ رہے نا، لیکن اگر پڑھ دے، بہت سارے ہمارے لوگ پڑھتے ہیں اس کو الحمدللہ، جانا پڑھنا ذرا دیکھنا چیک کرنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے سب برباد، نعوذ باللہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سب بربادیاں اللہ کے لیے جو سب تکلیفوں کو پالنے والا ہے، 7 بار معاذ اللہ۔ یہاں پہ 2 غلطی کر رہے ہیں، ایک الحمد اگر ہا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی تعریف ہے، اور اگر چھوٹی ہا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بربادی ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر الحمدللہ پڑھا جائے تو ساری بربادی اللہ کے لیے، یہ کہا جائے گا 7 بار معاذ اللہ۔ یہ میں صرف بتانے کے لیے، ورنہ تو ہمارا عقیدہ ان چیزوں کے خلاف ہے۔ یہ سب جتنے باطل عقیدے ہیں، ہمارا سچا اور حق عقیدہ ان سب مردود عقیدوں کے خلاف ہے۔ ہمارا سچا عقیدہ ہے ساری تعریفیں میرے پروردگار عالم کے لیے ہیں، لیکن غلط پڑھنے کی بنیاد پر کتنا معنی بگڑ رہا ہے۔ جب بربادی اپنے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں تو مولا کے لیے، لیکن پڑھ تو وہی رہے ہو الحمدللہ، الحمد معاذ اللہ، الحمد پڑھ رہے ہو نا۔ الحمد کا معنی ہے بربادی اور الحمد کا معنی ہے تعریف۔ ایک معنی یہ خراب، اور اسی میں رب العالمین، جب عین کے ساتھ پڑھیں عین بھی درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور عالمین یہ بھی شروع حلق سے، کیونکہ الف کے اوپر اگر کھڑا زبر زیر وغیرہ حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ عالمین پڑھتے نا، عالمین بہت سارے پڑھتے نا عالمین۔ کون ہے جو عین کے ساتھ عالمین پڑھتا ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عالمین کہتے ہیں پوری دنیا کو، پوری کائنات، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب کو پالنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ رب العالمین، ساری کائنات کو پالنے والا۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھ دینا عالمین، عالمین معاذ اللہ تکلیفوں کو پالنے والا۔ ہم ایک لفظ پڑھتے نا، کوئی مصیبت ہوتی تو کہتے نا رنج و علم ہے، علم، علم کا معنی تکلیف ہے، ہم پڑھے عالمین تکلیفوں کو پالنے والا۔
100 بار معاذ اللہ. تو کیا اللہ تکلیفوں کو پالنے والا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں غلط، اور قرآن کے اندر کتنا، قرآن کے معانی کے اندر، قرآن میں نہیں بلکہ قرآن کے معانی کے اندر کتنا فساد پیدا ہو رہا ہے، یہ ہمارے غلط پڑھنے کی وجہ سے. سورہ رحمان شریف کی آیت ہے علم القرآن، علم القرآن، کیا معنی ہے اس کا؟ اور اس کو بہت سارا علم القرآن پڑھتے ہیں، عین ادا نہیں ہے. عین کا مخرج جب انہیں نہیں معلوم ہے کہ عین، اچھا یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت میں صحیح سے تو پڑھ رہا ہوں، اور انہی سے عین کا مخرج پوچھ لو کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے. ارے بھائی جب آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کیسے بتا رہے کہ ہم صحیح سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کا ایگزٹ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ میں صحیح سے پڑھ رہا ہوں. علم القرآن کو بہت سارے لوگ علم القرآن پڑھتے ہیں، علم القرآن الف کے ساتھ، علم القرآن. اب دونوں میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ علم القرآن عین کے ساتھ پڑھا تو معنی ہوگا اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، بالکل درست ہے. اور اگر اس کو معاذ اللہ الف کے ساتھ پڑھا جائے، جو کہ حمزہ ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الف کے ساتھ پڑھا جائے علم القرآن، معنی بن جائے گا اللہ نے قرآن کی تکلیف دی معاذ اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت سارے پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے بغیر عین کے پڑھ رہے ہیں علم القرآن، علم القرآن، معاذ اللہ. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، ان اللہ شاکر علیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہاں پر یہ آیت دوسرے پارے کے اندر 158 نمبر آیت ہے. اب دیکھیں ان اللہ شاکر علیم، عین کے ساتھ علیم ہے. اس کو بہت سارے پڑھتے ہیں ان اللہ، نہ لام موٹا پڑھا، ان اللہ شاکر علیم، علیم بغیر عین کے پڑھتے ہیں علیم. جس طرح علم القرآن میں علمہ پڑھا، اسی طرح سے یہاں پڑھتے ہیں علیم کو کیا؟ علیم. اب دونوں کا معنی دیکھیں، ان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالی قدردان علم والا ہے. علیم عین کے ساتھ اللہ علم والا ہے. اور جب اسی کو ہم پڑھ دیں ان اللہ شاکر علیم تو معاذ اللہ اس کا ترجمہ بن جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور دردناک ہے. علیم کا معنی ہے دردناک اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. آپ بتائیے اللہ دردناک ہے یا اللہ جاننے والا ہے؟ اللہ جاننے والا ہے. تو اگر وہی معنی ہو جو معنی ہونا چاہیے تو ہمیں تجوید سیکھنا پڑے گا، ورنہ ہم غلطی سے پڑھ رہے ہیں اور معاذ اللہ معنی کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے. بہت ہی مشہور سورہ ہے قل هو اللہ احد، پڑھ دینا قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ احد اس میں دیکھیں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف. حرف مستعلیہ بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے، چھوٹا کاف بھی ہوتا ہے. بہت سارے حضرات اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ کل، کل چھوٹے کاف کے ساتھ. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہو. دونوں کے معنی میں فرق ہے. قل بڑے قاف سے پڑھیں تو معنی الگ ہے، کل چھوٹے کاف سے پڑھیں تو معنی الگ ہے. ایک یہ غلطی کرتے ہیں. دوسری غلطی اس کے اندر معاذ اللہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں، اب میں صرف اسی ایک غلطی بتاتا ہوں. اگر کوئی اس کو پڑھے قل هو اللہ احد، احد، محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے. قل بڑے قاف سے پڑھیں تو کیا معنی ہوگا؟ محبوب تم کہہ دو، تم کہہ دو. قل بڑے قاف کے ساتھ کیا کہہ دو؟ اللہ ایک ہے. اور اسی کو اگر ہم چھوٹے کاف سے پڑھ دیں کل، کل کا معنی ہوتا ہے تم کھا لو. قل
بڑے قاف سے تم کہہ دو اللہ ایک ہے، اور چھوٹے کاف سے پڑھیں کل. عربی میں کل کہتے ہیں تم کھاؤ، عربی میں کل کہتے ہیں تم کھاؤ. اب مانا کیا بن جائے گا؟ کل ہو اللہ احد، تم کھا لو اللہ ایک ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کیا سے کیا مانا بن گیا؟ غلط پڑھنے کی بنیاد پر بنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم. ہر کوئی جانتا ہے، پوری سورہ بقرہ نہیں، اتنا تو کم سے کم جان ہی جاتے ہیں لوگ. ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں پر قاف ادا نہیں کرتے ہیں لوگ، اور کیا پڑھتے ہیں؟ قلوبہم، چھوٹے کاف کے ساتھ قلوبہم. اب ختم اللہ علی قلوبہم یہ معنی الگ ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم چھوٹے کاف کے ساتھ معنی الگ ہے. عربی میں قلب، قلب کی جمع قلوب ہے. عربی میں قلب بڑے قاف کے ساتھ دل کو کہتے ہیں، اور چھوٹے کاف کے ساتھ قلب کتے کو کہتے ہیں. آگے کا لفظ برابر ہے، لام با برابر ہے. شروع میں قاف ہو تو دل، اور شروع میں چھوٹا کاف آ جائے تو کتا. اب دیکھیں ذرا اس کو، ختم اللہ علی قلوبہم. اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی. کافروں پر کچھ اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر. جب آپ بڑے قاف کے ساتھ پڑھیں گے قلوبہم تو معنی ہوگا اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی. صدبار معاذ اللہ. اور اگر اس کو پڑھ دیا جائے ختم اللہ علی قلوبہم چھوٹے کاف کے ساتھ تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کتوں پر مہر لگا دی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک جانور ہے جس کو جانتے ہو، گاؤں میں کہتے ہیں گدھ. اب اس کو یہاں کیا بولتے ہیں، انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. جائیے اردو میں ڈالیے گا گدھ، اور انگلش میں بھی ڈالو گے GIDH تو وہ دکھ جائے گا اس کا چہرہ. گدھ ایک جانور ہے، بہت مشہور سورہ ہے. ہم وتر میں رمضان شریف میں تو وہی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ. پڑھتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ. نصر، اب اذا جاء اور اللہ کو ہم ابھی رکھیں نصر، نون صاد را، نصر. صاد حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. نصر، نصر اس کا معنی ہے مدد. اس کا معنی کیا ہے؟ مدد. اس کو بہت سارے حضرات ہمارے سین سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، اذا جاء نصر اللہ. اب وہ لام موٹا پڑھتے کہ نہیں، ابھی یہاں بحث ہو نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، نصر، نصر پڑھا کیا جائے گا؟ نصر اللہ، نصر اللہ. پڑھتے کیا ہے؟ نصر. اب دونوں کا معنی بتاتا ہوں. جب کوئی بندہ یہ پڑھے اذا جاء نصر اللہ، معنی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. اور اسی کو اگر پڑھ دے اذا جاء نصر اللہ تو معنی بن جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی گدھ آئے، جو ایک جانور ہے گدھ. اب دیکھیں نون بھی ہے، را بھی ہے، بیچ میں ایک لفظ صاد کی جگہ سین آ گیا جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ پڑھتے ہیں نصر. اس کا معنی بن گیا گدھ، جو ایک بہت ہی مکروہ جانور ہے. گدھ معنی بن گیا جانور کے اس میں. لیکن اگر اسی کو ہم تجوید سیکھ لیں، آخر کیوں اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو؟ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس میں تو ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح سے پڑھو. اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ابھی میں نے جو چند مثالیں رکھی ہیں اس میں بتاؤ کتنی ایسی جگہیں جہاں بندہ کافر بن رہا ہے، کفر کا معنی ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ میرے بندے تو ایمان رکھتا ہے، اگر میرا کلام پڑھنے میں غلطی کرے گا تو قرآن تو غلط پڑھنے والے پہ لعنت کرتا ہی کرتا ہے. لیکن کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں معنی کفر کا بنے گا اور تیرے ایمان پہ حملہ ہو جائے گا. ایمان کی ایک حفاظت یہ بھی ہے
جس طرح سچے عقیدوں کو جاننا ضروری ہے، ترتیل و تجوید کو جاننا بھی ضروری ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے اس کے اندر، کہ جب ہم یہ سیکھیں گے تو ہم قرآن مقدس کو اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے عزیزوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کریں. بہت سارے الفاظ آسان ہوتے ہیں، کچھ الفاظ متقاربہ کہلاتے ہیں، قریب قریب والے الفاظ، جیسے تا، الف با تا، اور اسی سے ملتا جلتا قا وا، ہے نا. مخرج دونوں کا ایک ہے، تا کا بھی قا کا بھی مخرج ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی ادائیگی میں فرق ہے، ادائیگی میں ان کی صفات میں فرق ہے. ایک ہے تا، ایک ہے تو، یہ دھیان دینا ہوگا. سا اور سین، بہت سارے سا کو سین پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. ہا اور ہا، چھوٹی ہا بڑی ہا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو بس اصل میں مسئلہ یہی ہے، نہ چھوٹی ہا ہے نہ بڑی ہا ہے، سب ایک ہی ہے، لیکن مخرج الگ ہے. ہمیں مخرج بتانا چاہیے تو ہمارے مکتب میں چھوٹی ہا بڑی ہا، چھوٹی ہا اور بڑی ہا اس طرح سے پڑھاتے ہیں. ہا اور ہا جب اس طرح سے پڑھائیں گے تو خود ہی دونوں الگ ہو گئے. ہا کیا ہے اور چھوٹا کاف بڑا کاف، ادا وہی کر رہا ہے لیکن وہ چھوٹا کاف بڑا کاف. یہ کیا ہوتا ہے چھوٹا کاف بڑا کاف؟ ایک ہے قاف ایک ہے کاف، دونوں الگ ہو گئے. چھوٹا کہتے چھوٹا کاف بڑا کاف، پڑھتے ایک ہی جیسا ہے. ہاں اور ہا سیکھنا ہوگا، حمزہ اور عین سیکھنا ہوگا، دال اور ضاد اس کی پریکٹس کرنی. یہ سب الفاظ متقاربہ کہلاتے ہیں، ان کے ادائیگی جو ہے نا قریب قریب آتے ہیں سب. زا، غال، وا، زا، غال، وا قریب قریب ہیں. قاف اور کاف. اب زبان کی جو جڑ ہوتی ہے، اگر یہ آپ دیکھیں، بعد میں ہاتھ منہ میں جو ہے رکھیے گا، اندازہ کیجئے گا، اگر ہم اوپر تلوے کے اندر جو اوپر کا تلوا ہوتا ہے نا، جب ہم اوپر اپنی انگلی کو لگائیں تو سب سے پہلے حصہ کون سا رہتا ہے؟ سخت. انگلی کو اوپر لگاتے لگا رہنے دیجیے اور اندر کی طرف لے کر کے جائیے. ایک وقت آتا ہے وہ سخت حصہ ختم ہو جاتا ہے، نرم حصہ شروع ہوتا ہے نا. اب جو زبان کی جڑ ہوتی ہے نا، اندر کی جڑ زبان کی، اگر وہ نرم حصے سے مل جائے، زبان کی جڑ نرم حصے سے مل جائے تو کیا ادا ہوگا؟ قاف 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 قاف. اور اگر وہی زبان کی جڑ سخت حصے سے مل جائے، جہاں شروع میں ہمارا حصہ سخت حصہ کہلاتا ہے، اوپر کا تلوا جو ہے اوپر، تالو جو ہے اوپر کا، یہ جو تالو کا سخت حصہ کہلاتا ہے، اگر وہاں زبان کی جڑ لگ جائے کاف کاف، تو یہ جس کو ہمارے ہاں چھوٹا کاف بولتے ہیں نا، وہ ادا ہوتا ہے نا. دونوں کا مخرج الگ. تو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ زبان کی جڑ نرم حصے سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، سخت حصے سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. تو ہم سکھاتے چھوٹا کاف بڑا کاف. زندگی بھر پھر ایسے پڑھتا رہتا ہے، اور جب بڑا ہو جاتا ہے، رمضان آتا ہے تو 3-4 ایسے ختم کرتے رہتے ہیں. چھوٹے کاف اور بڑے کاف میں 3-4 ختم ہو رہا ہے، جبکہ ختم ہونا چاہیے زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے مل کر کے اور زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے مل کر کے. کوشش کریں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں محمد ہے نا، محمد ہمارے آقا علیہ السلام کا نام. کتنے لوگ بولتے ہیں محمد؟ بولتے کہ نہیں بولتے محمد؟ میم ہا میم دال، محمد، اس کا معنی کیا ہوگا جانتے ہو؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. اور ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، محمد. اس لیے میرے آقا علیہ السلام سے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا کہہ کے گالی دیتے ہیں؟
تو کہتے ہیں یہودی کہتے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی کہتے ہیں محمد ایسے ہیں تو ویسے ہیں. حضور نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ وہ مجھے بعد میں برا کہتے ہیں، پہلے مجھے محمد کہتے ہیں. یعنی محمد کا معنی ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا شخص. تو وہ میری تعریف پہلے کرتے ہیں، میری جو ہے نا دشمنی گالیاں بعد میں دیتے ہیں. اب کسی آدمی کے بارے میں آپ کہو کوئی عالم دین ہے اور آپ کو ان سے دشمنی ہے، آپ ان کی برائی گئے، یار وہ عالم صاحب جو ہے نا بالکل جاہل ہیں وہ، تو آدمی آپ کو ہی جاہل بولے گا. کیسا بیوقوف ہے، پہلے عالم کہہ رہا ہے پھر جاہل کہہ رہا ہے. جب وہ عالم ہو گئے تو جاہل کہاں سے رہے؟ اگر عالم صاحب زندگی بھر ABCD نہ جانے تو ان کو جاہل نہیں کہا جائے گا. یاد رکھ لو، دنیا کا علم ذرہ برابر بھی نہ آئے تو جاہل نہیں کہا جائے گا. شریعت میں جسے جاہل کہا گیا وہ دین کا علم نہ جاننے والے کو، اور جسے عالم کہا گیا وہ دین کے علم کو جاننے والے کو عالم کہا گیا. آپ کسی عالم دین کے بارے میں کہیں یار وہ عالم دین جاہل ہیں، بندہ کہے گا یہ بیوقوف ہو گیا ہے، سٹیا گیا، پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے. عالم بھی ہے پھر جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے، لاکھ گالیاں دینے والا وہ خود گالی کھاتا رہے گا، خود اس کی برائی ہوتی رہے گی، لیکن جب وہ ہمارے آقا کا نام لے کر کے کہے گا محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، تو دنیا خود ہی سے برا کہے گی کہ پہلے خود کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تعریف والے ہیں، پھر گالی بھی دے رہا ہے، پھر برا بھی کہہ رہا ہے. لیکن اب ذرا آپ دیکھیں ہم انجانے میں کیا پڑھ رہے ہیں. محمد بڑی ہا جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر پڑھیں تو معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو، محمد. ٹھیک ہے، اگر محمد میں ہا کی جگہ ہا نکال دے، محمد، محمد چھوٹی ہا جس کو بولتے ہیں، محمد کے ساتھ، جانتے اس کا معنی کیا ہوگا؟ برباد کیا ہوا. محمد تعریف کیا ہوا اور محمد برباد کیا ہوا. نہ سیکھنے کی بنیاد پر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے سیکھنے کی کوشش کریں. جو مخارج ہیں قرآن مقدس کی، اس کو آپ تمام ہی حضرات سیکھیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہے کہاں بولنا چاہیے بھی سیکھیں. بہت سارے تو کبھی کبھار تو محفلوں میں کچھ ایسا بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں سبحان اللہ نہیں بولنا چاہیے، وہاں سبحان اللہ بول دیتے ہیں لوگ، الحمدللہ بول دیتے ہیں. اب جیسے جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو، ہے نا، تو بندے کو وہاں پڑھنا چاہیے نعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں جہنم سے بچ کر کے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. بندہ پڑھے استغفر اللہ جب جہنم کا تذکرہ ہو رہا. اب وہاں بہت سارے ہوتے الحمدللہ، سبحان اللہ. اور جب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہو، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی جنت کو اس لائق بنانے والا، جنت کو اس طرح بنانے والا پروردگار عالم ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے. یہ ہمیں ہونا چاہیے. اور ہم اس طرح کی، اب ظاہر سے الحمدللہ کا معنی آتا ہی نہیں ہے تو ہم تو اسی طرح سے پڑھیں گے. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 30 سال تک استغفر اللہ پڑھا صرف ایک غلطی کی وجہ سے. اب یہ استغفر اللہ جو ہے اس کا نام ہے استغفار. بہت سارے اچھے میں کیا بتاؤں. اب میں ایک پیر صاحب کے پاس میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، ممبئی کے بڑے مشہور پیر صاحب ہیں، بہت مشہور پیر صاحب ہیں، اور اچھے لوگ پیر صاحب مانتے ہیں، وہ گلیوں میں رہنے والے پیر صاحب. نعوذ باللہ وہ کہہ رہے تھے استغفار پڑھ لیجیے، استغفار. میں حیران ہو گیا کہ یہ پیر صاحب ہے. اللہ ایسے پیروں سے بچائے بابا. اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے حضور تاج الشریعہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں عطا فرمایا ہے. اور جتنے بھی سچے پیر ہیں، میں اصل میں اپنے پیر کا نام اس وجہ سے لیتا ہوں کہ میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں، اور اپنے پیر کو افضل سمجھنے کا حکم بھی، یعنی اس زمانے میں افضل، ایسا نہیں کہ غوث و خواجہ سے بھی افضل سمجھا جائے. ورنہ آج پیروں کا حال بھی لوگوں نے، اصل میں پیر صاحب آج افضل نہیں ہوئے، مرید نے افضل بنا دیا ہے. آج کل کے اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کی بات نہیں کرتا، مریدوں نے پیر صاحب کو بہت زیادہ کرامت ہے. آج کل پیر صاحب سے کرامت تو دکھتی ہی نہیں ہے، مرید بہت ساری کرامتیں گھڑ لے رہے ہیں. خیر جو بھی ہے، پیر صاحب کا معاملہ آ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں آتی ہیں. تو پیر صاحب سے پڑھتے استغفار پڑھ لیجیے، استغفار. جبکہ کیا کہا جاتا ہے؟ استغفار پڑھ لیجیے.
استغفار پڑھنا ہے. حضرت امام جو ہے سری سقطی رحمت اللہ، جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جن دے حق میں گن جنے، اس میں جو حضرت سری سقطی کا نام آتا ہے، بڑے مشہور بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے قادریہ کے امام ہیں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی 30 سال تک انہوں نے استغفار پڑھا. رسالہ قشیریہ میں حضرت امام قشیری رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حضرت سری سقطی نے فرمایا ایک موقع پر میں الحمدللہ کہہ بیٹھا تو میں نے 30 سال تک اس کی معافی کے لیے استغفار پڑھا. مجھے وہاں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے 30 سال تک صرف اس کی معافی کے لیے استغفر اللہ پڑھا. پوچھا گیا حضور وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، یعنی آپ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے کہاں الحمدللہ کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی. بازار میں بغداد کی آگ لگ گئی. اس وقت ایک آدمی نے آ کر کے مجھے بتایا کہ بہت ساری دکانیں جل گئیں پر آپ کی دکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. حضرت سری سقطی سے کہا ساری دکانیں جل گئیں، آپ کی دکان کو نقصان نہیں پہنچا ہے. حضرت سری سقطی فرماتے میں نے خوش ہو کر کے کہا الحمدللہ، بھائی اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی ہے، بات بھی ہے خوشی کی. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی فکر بعد میں کرتے ہیں، پہلے دوسروں کی فکر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فوراً مجھے خیال ہوا کہ باقی مسلمانوں کا تو نقصان ہوا ہے نا، اور باقی مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ سب مشکل میں تھے اور میں نے الحمدللہ پڑھ دیا. تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. تو میں نے مشکل کے وقت میں الحمدللہ پڑھ دیا کہ وہ سب مسلمان جو ہے مشکل میں ہیں، اور میں نے کہہ دیا الحمدللہ، جبکہ مجھے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. فرماتے بس یہ خیال آنا تھا کہ میں 30 سال تک جو ہے استغفار پڑھتا رہا. آج ہمارے سود کا کام کر رہے دکان والے، الحمدللہ بہت اچھا جو ہے، بہت اچھی بیکری ہو رہی ہے کام سود کا. اب مجھے بتائیے وہاں پر کیا سود کا کاروبار کریں اور اللہ کی تعریف کی جائے گی؟ حرام نہیں ہے یہ؟ سود کا کاروبار کرتے ہمارے دکان والے اور کہتے الحمدللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے. چوری کا مال ہے، کہتے ماشاءاللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بہت بہتر چاہا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کی خوبی کی تعریف کرے تو نظر نہ لگے، اس بنیاد پر کہو ماشاءاللہ جو بھی ہے اللہ نے بہت بہتر چاہا ہے. اگر آپ سود کا کاروبار کر رہے ہو اور پھر وہ سودی کاروبار ظاہری طور پر نفع دکھتا ہے، فائدہ دکھتا ہے اس میں، تو کیا معاذ اللہ نے بہتر چاہا ہے وہ؟ لیکن ہم ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کا اندر جبکہ ان کا سامان بچ گیا تھا، الحمدللہ کہنا بنتا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھا تو کہا وہ تکلیف میں ہو اور میں الحمدللہ کہوں، گوارا نہ ہوا تو صرف اس کے لیے 30 سال استغفر اللہ پڑھا تھا. آج ہم حرام کام کر کر کے معاذ اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جانتے ہو کیوں ہے؟ مخرج نہ سیکھنے کی بنیاد پر. سب چیزوں کا تعلق مخرج نہ سیکھنے کی بنیاد پر ہے. اگر آپ قرآن پاک کا مخرج سیکھیں گے، ترتیل و تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں گے، تو آپ کو قرآن مقدس پڑھنا بھی آئے گا. اور چند صورتیں جیسے سورہ فاتحہ شریف ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کے معانی سیکھو. ان کے معانی، سبحانک اللہم، ثنا جو ہے اس کا معنی سیکھو کیا ہے تاکہ لطف آئے پڑھنے میں. ماشاء اللہ کا معنی جان لو تاکہ پتہ چلے کب بولا جائے گا. نعوذ باللہ کا معنی جان لو تاکہ پتہ چلے کب بولا جائے گا. استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کے معنی کو جانو تب پتہ چلے گا کہ کب بولا جائے گا، کب نہیں بولا جائے گا. ورنہ پتہ چلے جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کہہ دیتے الحمدللہ سبحان اللہ، اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں کہہ دیتے نعوذ باللہ. کبھی کبھار تو میں خود بیان کرتے کرتے جب جو ہے کسی کا ظلم بیان ہو رہا ہے تو کتنی مرتبہ میں نے خود سنا سبحان اللہ کی آواز آ جاتی ہے. یہ حال ہے. اس لیے اب میرے خیال سے اب میری باتیں تو ہر کوئی سن رہا ہے، میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہوں گی. اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے رب کا کلام ہے،
اسے ہم صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہمارے رب کا کلام ہے نا، اسے ہم صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم بہت ساری چیزیں صحیح سے پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں یہ کورس کر لوں، فلاں کورس کر لوں تاکہ مجھے یہ پڑھنا آ جائے. تو ہم اپنے رب کا کلام صحیح سے پڑھنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں تاکہ میں یہ کوشش کروں تو مجھے میرے رب کا کلام پڑھنا آ جائے؟ جس کلام کے اندر ہماری پوری زندگی کا پیغام موجود ہے کہ زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، رب کے کلام میں ہی تو ہے. قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اسی کلام میں موجود ہے، آخرت میں کیا ہوگا اسی کلام کے اندر موجود ہے، ہمارے نبی کی عزت ہمیں کیسے کرنی ہے اسی کلام کے اندر موجود ہے، ہمارا دین بچے گا کیسے، ہمارا دین مکمل کب ہوگا اسی کلام کے اندر موجود ہے. جس کلام کے اندر سب کچھ تھا ہم نے اس کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور ترتیل و تجوید مخارج و صفات کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.